أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 110 میں، سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرتیں کرنے والے، جہاد کرنے والے، قتال کرنے والے، اپنے گھر بار کو چھوڑنے والے، مارے کھانے والے، تکلیفیں برداشت کرنے والے صحابہ کرام کا آپ علیہ السلام کے جانثاروں کا تذکرہ کچھ اس انداز سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلے پہل ایمان لانے والے وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر لبیک کہنے والے، پہلے پہل ایمان لانے والے وہ انصار میں سے ہوں یا مہاجرین میں سے ہوں، اور والذین اتبعوهم بإحسان، اور السابقون الاولون مہاجرین اور انصار کے بعد جو ایمان لائے ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان السابقون الاولون کے لیے، مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے، پہلے اسلام کے زمانے میں مکہ دور میں ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے یا بعد میں ایمان لانے والے، ان سب سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے سارے راضی ہو گئے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے بعد دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں، ایسے باغات تیار کیے ہیں، تجری تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بالخصوص اور باقی مسلمان بالعموم خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں اور باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، کبھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم،
یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل جائے، جنت مل جائے، اور جنت میں ہمیشگی کا اللہ تعالیٰ سامان کر دے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جو السابقون الاولون مہاجرین انصار اور ان کے بعد نبی پاک پر ایمان لانے والے صحابہ و اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ آج سورت نمبر 10 ہے، آیت نمبر 100 ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ الحدید میں آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتے ہیں لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ سے بعد میں ایمان لانے والے صحابہ یہ مرتبے میں ایک دوسرے کے برابر نہیں۔ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے اسلام پر خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں قتال و جہاد کیا، اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ زیادہ ہے، ان کا اجر زیادہ ہے، ان کی فضیلت اور مرتبہ زیادہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ان کو بھی اجر سے محروم نہیں کیا، اپنی رضا سے محروم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں ان کا اجر زیادہ ہے، ان کی فضیلت زیادہ ہے، ان کا مرتبہ زیادہ ہے، ان کا مقام زیادہ ہے، ان کے فضائل زیادہ ہیں، ان کے مناقب زیادہ ہیں۔ لیکن فتح مکہ کے بعد والے وہ بھی ایمان سے مشرف ہوئے، نبی پاک کے چہرے کی زیارت کی، آپ کے لیے قربانیاں دی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، آپ کے دین پہ خرچ کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ سورہ الحدید آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہی السابقون الاولون میں سے ایک ہستی جو دین اسلام کے بڑے اساتین اور دین اسلام کو سہارا دینے والی بڑی ہستیوں میں سے ایک ہستی ہے، جن کی شہادت مظلومانہ شہادت 22 ذوالحجہ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 18 ذوالحجہ کو ہوئی۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو اموی ہیں، قریشی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، اور قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبد مناف پہ جا کے بنو ہاشم اور بنو امیہ ایک ہی دادے کی اولاد ہو جاتے ہیں۔ عبد مناف پہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عثمان ابن عفان کا نسب نامہ آپس میں مل جاتا ہے۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایسے رشتہ دار ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ایک لخت جگر، اپنی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح دیا۔ سیدہ رقیہ کا نکاح سیدنا عثمان سے کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے جا رہے تھے، سیدہ رقیہ شدید بیمار تھی، ان کی تیمارداری کے لیے نبی پاک نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر سے روکا، پھر وہ اسی بیماری میں وفات پا گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، سیدنا عثمان مغموم تھے، محزون تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی دوسری لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور ان کے حرم کی عزت بنا لیا۔ اور یہ اعزاز پوری کائنات میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا رہے گی، کائنات کے اندر ایک فرد، صرف ایک فرد جس کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے
کسی کی ایک فرد کے نکاح میں گئی ہوں تو یہ تنہا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، باقی پوری انسانیت میں کوئی دوسرا فرد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس اعزاز میں، اس افتخار میں، اس عزت کے مقام میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کے جب سے رسالت کا آغاز ہوا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے لاتعداد انبیاء مبعوث کیے، ان کی اولادیں بھی تھیں، ان کے ساتھ بھی تھے، ان کی بیٹیاں بھی تھیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں اور زواج بھی کیا، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا وہ شخص ہے کہ آپ نے اپنی پہلی بیٹی کا نکاح دیا، وہ فوت ہو گئی، آپ نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور ان کا لقب بنا ذوالنورین، دو نور والا، کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دو نور، دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جتنے لوگ مسلمان ہوئے ان میں سے چھٹے نمبر پر اسلام لانے والے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے مسلمان ہیں نبی پاک کی دعوت پر۔ ان سے پہلے 3 مرد مسلمان ہوئے تھے، یہ چوتھے مرد تھے جو اسلام لانے والے ہیں، یا ان سے پہلے 5 افراد اسلام لائے تھے مردوں میں سے، اور یہ چھٹے فرد ہیں۔ اور ان کی ایک اور فضیلت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے انہوں نے سختیاں برداشت کی، انہوں نے تنگیاں برداشت کی، مشکلات برداشت کی۔ اور کیسی مشکلات کہ ان کا چچا ان کو کھجور کی چٹائی کے اندر لپیٹ دیتا تھا اور باندھ کے الٹا لٹکا کے ان کو دھوئیں کی دھونی دیتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا قبیلہ، اتنا بڑا امیر و کبیر قبیلہ، سرداروں اور لیڈروں اور جنگجوؤں کا قبیلہ، ان کے کسی بھی ظلم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسلام بھی لائے، اسلام پر ثابت قدمی بھی اختیار کی، اور اسلام کے لیے 2 دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہے، 2 دفعہ ہجرت کی ہے۔ ایک دفعہ حبشہ کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو 80 افراد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان میں سے ایک اپنا کاروبار چھوڑ کے، مال چھوڑ کے، اتنا تجارت والا کام اور اپنا خاندان چھوڑ کے اپنی بیوی نبی پاک کی بیٹی سیدہ رقیہ کو لے کر ایک دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر جب نبی پاک مدینہ آئے تو حبشہ سے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ صاحب الہجرتین، حجر الہجرتین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے 2 دفعہ اپنے گھر-بار کو چھوڑا ہے۔ اور تیسری بات، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں، ایک ہی وقت میں ان کے نام لے کر کہ ابو بکر جنت میں، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، تیسرے نمبر پر عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں، ایک وقت میں نام لے کر معین کر کے نبی پاک نے جنت کی بشارت دی۔ ان میں پہلے ابو بکر، دوسرے عمر، تیسرے نمبر پر اگر کسی کا نام لیا نبی پاک نے تو عثمان ابن عفان کی ہستی ہے۔ چوتھے نمبر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ ان کی ایک اور فضیلت ہے کہ مسلمانوں نے اتفاقی طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اجتماعی طور پر اتفاق کے ساتھ تمام صحابہ، تابعین، اہل بیت نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ مقرر کیا۔ اور یہ تیسرا خلیفہ بننا محض مسلمانوں کے اجتہاد اور مشاورت اور شورا کا فیصلہ نہ تھا، بلکہ آخر میں ان کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک روایت پڑھوں گا، مسند احمد کی، جامع ترمذی کی،
فضائل صحابہ احمد ابن حنبل کی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں سیدنا عثمان کو بلا کے یہ بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائیں گے، اگر باقی لوگ منافق لوگ اس کو اتارنا چاہیں تو تم نے اس کو اتارنا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے خلافت عطا کریں گے، تم نے خلافت کو چھوڑنا نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو کبھی یہ کہا کرتا ہوں ایک ایسی ہستی ہیں، ہر صحابی کے اپنے فضائل ہیں، اپنے اوصاف ہیں، اپنی ان کی افتاد تباہ ہے، کوئی کسی سے پیچھے نہیں۔ سیدنا ابو بکر کے اپنے فضائل جو شمار سے باہر، سیدنا عمر کے اپنے فضائل، سیدنا علی کے اپنے فضائل، سعد بن ابی وقاص اور دوسرے صحابہ کے اپنے فضائل، لیکن اگر تنہا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر غور کیا جائے اور ان کے بارے میں نبی پاک نے جو ارشادات فرمائے تو ایسا لگتا ہے کہ ان اوصاف میں کوئی دوسرا صحابی سیدنا عثمان کے ساتھ، کئی ایسے اوصاف ہیں جن میں سیدنا ابو بکر کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی ایسے اوصاف ہیں جس میں سیدنا عمر کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کئی ایسے اوصاف ہیں جس میں سیدنا عثمان کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کئی سیدنا علی کے ایسے اوصاف ہیں جس سے کوئی دوسرا صحابی شریک نہیں۔ لیکن سیدنا عثمان کا ایک میں فضیلت بیان کرتا ہوں، سیدہ عائشہ ام المومنین بیان کرتی، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر اور حجرے میں تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں 2401 اور 2402 نمبر روایت۔ دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون آیا؟ کہا ابو بکر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے، کوئی آپ نے اہتمام نہیں کیا، بے دستک ہوئی، کہا کون آئے؟ کہا عمر ابن خطاب آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی کے ساتھ بیٹھے رہے، وہ اپنی بات کر کے چلے گئے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون آیا ہے؟ کہا آپ کے دوہرے داماد عثمان آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھے، اپنی ران یا پنڈلی کو اپنے تہمت کے ساتھ ڈھک لیا، بے تکلفی کی حالت کو چھوڑا، پورے اہتمام کے ساتھ بیٹھے۔ صحیح مسلم 2401 2402 نمبر روایت۔ سیدنا عثمان آئے، اپنی بات کی چلے گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھنے لگی، یا رسول اللہ، میرے بابا ابو بکر آئے، آپ نے اہتمام نہیں کیا، عمر آئے، آپ نے اہتمام نہیں کیا، عثمان آئے، آپ اہتمام سے بیٹھے، تکلف سے بیٹھے، اور آپ نے اپنے کپڑے کو بھی سمیٹا، ماجرا کیا ہے؟ الفاظ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ مجھے بتاؤ میں محمد کریم ایسے شخص کا حیا کیوں نہ کروں جس کا حیا تو آسمان کے نورانی فرشتے بھی کرتے ہیں۔ ایسے حیا تھا، ایسے حیا تھا۔ لوگوں نے لکھا ہے زمانہ جاہلیت میں بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کبھی ازار باندھے بغیر غسل ہی نہیں کرتا۔ جب بندہ غسل کرتا ہے تنہائی کے اندر، اتنے حیادار تھے کہ ازار باندھ کے غسل کرتا، اور ایسے اعلیٰ اوصاف والے تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شراب نہیں پی، جبکہ لوگ پیتے تھے۔ اسلام نے بھی بہت بعد میں آ کے شراب کو حرام کرا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں۔ ایک اور بات، حیا ایسا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی مالدار ہیں، سردار ہیں، بڑے قبیلے کے آدمی، خوبرو ہیں، جوان ہیں، اپنی زندگی کے اندر اسلام تو دور بات
دور کی بات ہے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کسی عورت کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھا. زمانہ جاہلیت ایسا آیا بدکاری نہیں. ایک شخص آیا مصر سے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حج کا موقع تھا. اس نے آ کے کہا کہ عید میں یہ لوگ جو جمع ہے کون لوگ؟ انہوں نے کہا ہاؤلائے قریش، یہ قریش کا مجمع ہے. اس نے کہا فمن الشیخ فیہم، ان میں بڑے شیخ بزرگ کون ہے، بڑے عالم کون ہیں؟ کہا عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. ان کے پاس گیا، کہا میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں. ہاں کرو. اس نے کہا آپ کو پتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو جب غزوہ احد کے دن بھگدڑ مچی خالد ابن ولید کے دوسرے حملے کے بعد، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ میدان چھوڑ کے چلے گئے. کہا نام مجھے پتا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے پتا ہے. اس نے کہا میرا دوسرا سوال، آپ جانتے ہیں انہو تغیم یوم بدر، بدر کے دن بھی عثمان شریک نہیں تھے، حاضر نہیں تھے، موجود نہیں تھے. سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے. اس نے تیسرا سوال کیا، انہو تغیم یوم بیعۃ الرضوان، آپ کو پتا ہے کہ بیعۃ رضوان کے دن بھی وہ موجود نہیں تھے. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کہا نام مجھے پتا ہے. وہ مصری تھا، اوباش تھا، جنہوں نے بعد میں سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کا جرم بھی ارتکاب کیا. انہی میں سے کوئی اوباش تھا. اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ میری تینوں باتیں سیدنا عثمان کے خلاف سچ ہو گئی. سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بٹھایا. اس نے کہا سن، رہی احد کے دن تو جیسے کہ معلوم ہے کہ کوئی سیدنا عثمان اکیلے تو نہیں تھے، 10 سینکڑوں صحابہ تھے. بغدڑ مچی، جنگ کی حالت پلٹ گئی. انہوں نے کہا فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ عَفَا عَنْهُ. سیدنا عبداللہ ابن عمر اس مصری کو جواب دیتے ہیں اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اللہ نے عثمان کو معاف کر دیا. اور کس بنیاد پہ؟ کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ. یہ لام قسم کا ہے. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ احد کے دن جن لوگوں نے میدان چھوڑا، اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قسم ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. خدا اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے کہ میں نے، لیکن مصری کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ. اس نے کہا ایک جواب ہو گیا کہ احد کے دن نہیں. نے کہا دوسری بات، غزوہ بدر کے دن نہیں تھے. انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ جو سیدنا عثمان کے نکاح میں تھی وہ بیمار تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میری بیٹی اور اپنی زوجہ کی تیمارداری اور خدمت کرو. میں جس حال میں بھی ہوں، فتح ہوئی یا شکست، عثمان تو میرے برابر کا شریک. اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی کیا تھے، وہ الفاظ سنا دیتا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. عثمان تو اپنی بیوی کی، میری بیٹی کی تیمارداری کر. بدر کی طرف جو جا رہے ہیں ان کو جتنا اجر ملے گا نا بدر کے شریکوں کو، عثمان میں اللہ کا رسول ضمانت دیتا ہوں تجھے گھر رہ کر وہی اجر ملے. ان لک اجر ممن شهد بدرا. عثمان تیرے لیے بدر کے شرکاء کے برابر اللہ اجر عطا کرے گا. اتنا ہی نہیں، صرف اجر تو ہو گیا نا، آخرت میں مل گیا، دنیا کا حصہ بھی ملے گا. وَسَحْمَ فتح ہوگی، مال غنیمت آئے گا. جو بدر کے شریکوں اور غازیوں کو جتنا حصہ ملے گا مال غنیمت میں سے، عثمان کو تجھے بھی ملے گا. یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر. ایک چیز، دو جواب ہو گئے. عثمان تو بدر میں شریک تھے کیونکہ نبی پاک نے کہا تھا کہ بدر کے غازیوں جتنا تجھے کیا ملے گا، اجر ملے گا. اور مال غنیمت میں سے بدر کے غازیوں جتنا کیا ملے گا، حصہ ملے گا.
تو جو بندہ جنگ میں غزوے میں شریک نہ ہو اس کو اجر ملتا ہے، اس کو مال غنیمت میں سے حصہ ملتا ہے، تو پھر سیدنا عثمان کو کیسے مل گیا؟ وہ ان کے ساتھ شریک تھے، کیونکہ نبی پاک کے کہنے پر۔ چلے ہم بھی ذرا ایک بات کر دیتے ہیں، اگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نبی پاک کے حکم پر بدر سے پیچھے رہے، مسلمانوں کو تو اعتراض ہونا نہیں چاہیے، کسی مسلمان کو اعتراض نہیں، لیکن آپ کے پتے کی بات بتا دیتا ہوں۔ نبی پاک جب غزوہ تبوک پہ گئے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، غزوہ تبوک اسلام کے غزوات میں سب سے مشکل ترین غزوہ تھا، سب سے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو غزوہ تبوک میں نہیں گئے، بتا جی غزوہ تبوک میں سیدنا علی، یہ سیدنا علی کی تنقید بنتی ہے۔ کوئی بندہ کہتے ہیں کوئی غزوہ تبوک سب سے مشکل جو غزوہ تھا، سب سے لمبا سفر تھا، وہ 1 مہینہ جانے آنے میں لگتا تھا، اور گرمی کا موسم تھا، پھل پکے ہوئے تھے، جس میں نبی پاک نے 3 صحابہ کو پیچھے رہنے کی وجہ سے 1 مہینہ بلکہ 50 دن تک بائیکاٹ کیا۔ سورہ توبہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو سیدنا علی بھی تو نہیں گئے تھے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہم مسلمان جواب دیں گے وہ سیدنا علی تو جانا چاہتے تھے، نبی پاک نے کہا تھا کہ آپ مدینہ میں، وہ نبی پاک کے حکم کی وجہ سے نہیں گئے، تو ان کا نبی پاک کے حکم کے مطابق نہ جانا ان کے لیے کیا بن گیا؟ فضیلت بن گیا، نقص ہے۔ اسی طرح سیدنا عثمان بدر میں نہیں گئے، کس کے کہنے میں نہیں گئے؟ نبی پاک۔ اجر بھی غازیوں کے برابر اور مال غنیمت میں حصہ بھی غازیوں کے برابر ملا۔ اس کا تیسرا سوال بیت رضوان میں نہیں گئے، یہ اعتراض انتہائی بیوقوف بندہ ہی کر سکتا۔ پہلے 2 اعتراض تو چلو کسی کے ذہن میں آ سکتے تھے، بھائی احد کے دن چلے گئے تھے، بدر میں شریک نہیں تھے۔ یہ والا اعتراض کرنا اس مصری کا لگتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتے ہوئے، صحابہ کے زمانے میں ہوتے ہوئے، بندہ حضرت عثمان کے بغض میں اتنا پاگل ہو گیا تھا کہ یہ اعتراض تو بنتا ہی نہیں تھا، بلکہ بیت رضوان، صلح حدیبیہ سے پہلے بیت رضوان، یہ تو سیدنا عثمان کی سب سے بڑی فضیلت اگر کسی کو کہا جائے تو بیت رضوان بنتی ہے۔ اس نے یہ بھی اعتراض کر دیا کہ بیت رضوان میں بھی شریک ہے۔ نبی پاک حدیبیہ میں گئے، 1400 کے قریب صحابہ تھے، مکہ والوں کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک سفیر بھیجنا تھا۔ کیا بھیجنا تھا؟ سفیر، جا کے ان سے بات کرے، ہم لڑنے نہیں آئے، جنگ کرنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے، عمرہ کر کے 2 دن میں 3 دن میں واپس آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ پہ نظر ماری، 1400 میں آپ کی نظر انتخاب پڑی تو عثمان ابن عفان کو، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کے مکہ والوں کی طرف بھیجا۔ افواہ پھیل گئی ادھر حدیبیہ میں کہ کتنا وقت ہو گیا عثمان واپس نہیں آئے، افواہ پھیلی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اب عثمان کا معاملہ بھی دیکھیں، مکہ گئے، مکہ والوں نے کہا بڑے قبیلے کے آدمی ہو، بڑے سردار ہو، ہم تمہاری بڑی عزت احترام کرتے ہیں، تم آ گئے ہو، بیت اللہ کا طواف بھی کر لو، صفا مروہ کی سعی بھی کر لو، عمرہ بھی کر لو، زمزم بھی پی لو، سب کچھ اجازت ہے، لیکن آپ کے نبی اور آپ کے نبی کے ساتھیوں کی اجازت نہیں۔ عثمان ابن عفان نے کہا میرا بھی دل بڑا کرتا ہے 6 سال کے بعد مکہ کو دیکھو، میرا بھی دل کرتا ہے بیت اللہ کے طواف کروں، حجر اسود کو بوسہ دوں، صفا مروہ پہ دوڑوں، زمزم کا پانی پیوں، لیکن میں نبی کے پاک کا سفیر بن کے آیا ہوں، اگر میرے نبی اور آپ کے صحابہ کو عمرے کی اجازت نہیں تو عثمان اکیلا عمرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، میں نہیں کرتا۔ واپس کے ان کو شہید کر دیا۔ اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک درخت کے نیچے جمع کیا اور موت پہ بیعت لی اور ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ان کی شہادت کا بدلہ نہیں لیں گے۔ موت پہ بیعت لی، 1400 صحابہ نے اپنے ہاتھوں کو نبی پاک کے ہاتھ پہ رکھا، یکے بعد دیگرے آتے گئے، بیعت کرتے گئے۔ جب بیعت مکمل ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اعلان کیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔
اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا جب درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ رکھ کے وہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے موت کی بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے راضی ہو۔ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا کہ پکے مومن، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکینت کو نازل کر دیا اور اللہ نے فتح عظیم کی ان کو خوشخبری دی۔ عثمان تو شریک نہیں تھے، عثمان کو یہ فضیلت کیسے ملتی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر نے مصری عباش کا جواب پتہ کیا دیا؟ انہوں نے کہا لو کان احد اعز، لو کان احد یومئذ اعز ببطن مکہ تھا لبعثہ الی اہل مکہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہوئے اس مصری کے جواب میں سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جاؤ، اگر اس وقت اس حدیبیہ کی بڑی وادی میں اگر عثمان سے زیادہ کوئی عزت والا ہوتا تو نبی پاک اس کو اپنا سفیر بنا کے، عثمان سے زیادہ معزز تو کوئی نہیں، آپ نے عثمان کو بھیجا۔ اور اگلی بات، جب بیعت رضوان ہو گئی، صحابہ نے بیعت کر دی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت کیسے ملے؟ وہ اصحاب شجرہ کی بیعت رضوان والوں کی اللہ نے ان کو معاف کر دیا، جنت کی بشارت دے دی، سکینت نازل کر دی، رضی اللہ عنہ المومنین۔ یہ روایت صحیح بخاری کی سنی۔ جب بیعت ہو گئی نا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھے۔ کیسے؟ نبی پاک نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھ کے کہا ہاذہ ید عثمان، ہاذہ ید عثمان۔ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے کہا ہاذہ ید عثمان، یہ محمد کریم کا ہاتھ، بیعت کے لیے عثمان کا ہاتھ ہے۔ روایت صحیح بخاری میں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے پتہ کیا کہتے ہیں؟ فَكَانَتْ يَدُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان افضل من ید انفسہم لہم۔ انہوں نے کہا نبی پاک کا ہاتھ جو عثمان کے لیے بیعت رضوان پہ اٹھا تھا نا، بیعت کے لیے، وہ صحابہ کے اپنے ہاتھوں سے بہت افضل ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عثمان مکہ میں، نبی پاک حدیبیہ میں، آپ اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں محمد عثمان کی طرف سے بیعت رضوان کی بیعت کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کیا؟ فرشتے جن کا حیا کرتے ہیں، فرشتے کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، وہ کہتے ہیں عثمان میں فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں غلطی ہے، خلافت میں کیڑے نکال۔ نبی پاک نے جن کے اپنے ہاتھ کو، جن کا بیعت کے لیے ہاتھ کرا دیا۔ اگلی بات سنیں، یہی غزوہ تبوک جیش البشریٰ کی تیاری کا وقت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، سیدنا عثمان رضی اللہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ 1000 سونے کے دینار لے گئے۔ کتنے؟ 1000 سونے کے دینار لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ اپنی جھولی کے اندر ان دیناروں کو الٹ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، اللہ کی قسم میں محمد کریم عثمان کو ضمانت دیتا ہوں، آج کے بعد عثمان سے جو غلطی بھی ہو جائے اس کا کوئی گناہ عثمان کو نقصان نہیں دے گا، اس کو اللہ نے جنت لکھ کے عطا کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے اسی غزوہ تبوک کو عثمان نے ایک دفعہ سونا دیا، دینار دیے، نبی پاک ممبر پہ چڑھے، عثمان نے کا ہاتھ کھڑا کیا، کہا عثمان کو جنت کی بشارت۔ سیدنا عثمان نے پھر اعلان کیا، پھر پیسے دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ممبر پہ چڑھے، پھر ہاتھ کو پکڑا، پھر کہا عثمان تجھے جنت کی بشارت۔ ایک ہی مجلس میں 8 دفعہ مسجد نبی میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے لیے رقم کا اعلان کیا، نبی پاک 8 دفعہ ممبر پہ چڑھے، 8 دفعہ عثمان کا ہاتھ پلٹ کے کہا عثمان تجھے جنت کی بشارت۔ ایسی فضیلت کسی اور کو ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو مدینہ میں میٹھا پانی کا کنواں کوئی نہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کون بندہ ہے جو بیر روما کو خرید کر
مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اپنی بھی پانی کی باری اس طرح رکھے جس طرح عام مسلمان پانی بھرتے، یہ نہ پھر کرے کہ میں نے کنواں خریدا میں جتنا مرضی پانی بھروں، اپنی باری پہ پانی بھرے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بلکہ کھڑے ہوئے روایات میں ملتا ہے گئے یہودی کے پاس گئے، ان کے ساتھ معاملہ طے کیا، جتنی قیمت مانگی دی، اور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر آ کے آپ کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے روما کو میں نے مسلمانوں کے لیے قیامت تک نہیں کرا، اور اپنے لیے کوئی پانی کا الگ سے حصہ نہیں کرتا، بلکہ جو مسلمان دوسرے اپنی باری پہ پانی بھریں گے میرے گھر کے بھی وہی پانی ہو، یہ نہیں کہ میں نے کنواں خریدا میں جب جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا جو میرے روما کو وقف کرے گا میں محمد کریم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ وقف کر کے جنت کی بشارت اپنے ہاتھ میں، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن، اب میں اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں، بہت سارا مواد ہے جو رہ گیا، آخر میں چند باتیں ذکر کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، 3675 نمبر روایت ہے صحیح بخاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا انس بیان کرتے ہیں، ساحل احد یوما ومعه ابو بکر وعمر وعثمان، نبی پاک ایک دن احد پہاڑ پہ چڑھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر تھے، عمر تھے اور عثمان تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھ گئے نا، فرجف، احد پہاڑ نے ذرا ہلنا شروع کر دیا جیسے زلزلہ آتا ہے، نبی پاک نے احد پہاڑ پہ نا اپنے پاؤں کو مار کے کہا اسقط احد پہاڑ رک جا، ٹھہر جا، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ احد پہاڑ کس چیز کے لیے ہل رہا ہے مجھے پتا نہیں، اس وقت تجھ پہ ایک اللہ کے نبی کھڑے ہیں، ایک صدیق کھڑے ہیں اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی، سیدنا ابو بکر صدیق، اور شہید پہ کون رہ گئے 2، ایک سیدنا عمر اور ایک سیدنا۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ صحیح بخاری کی 3675 نمبر روایت سے کہ نبی پاک نے احد پہاڑ پہ سیدنا عثمان کی شہادت سے 20 سال پہلے ان کی شہادت کی کیا کر دی تھی؟ ایک اور روایت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری کے اندر 3693 نمبر ہے، 3693 نمبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر بیٹھے ہوئے، ابو موسیٰ اشعری کو اپنا دربان مقرر کیا، آواز آئی، دستک ہوئی، آپ نے فرمایا جو بھی آنے والا آیا نا دروازہ کھول اور اس کو جنت کی بشارت دے۔ آنے والے ابو بکر تھے، پھر اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ جا، جو آنے والا ہے اس کو آیا ہے اس کو اجازت دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ وہ عمر تھے، تیسری دفعہ دستک۔ صحیح بخاری 3693 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آنے والا ہے نا، افتح لہ وبشرہ بالجنۃ علی بلوى تصیبہ، اے ابو موسیٰ اس آنے والے کو دروازہ کھول کے جنت کی بشارت دو اس بڑی مصیبت کے اندر جو اس کو آنے والے ایام کے اندر مصیبت پہنچنے والی، اس مصیبت پر جنت کی بشارت۔ وہ آئے تو آگے سے سیدنا عثمان تھے، انہوں نے کہا نبی پاک آپ کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، علی بلوى تصیبہ، اس مصیبت پر جو آپ کو پہنچے۔ سیدنا عثمان نے کہا شہادت پر، جنت کی خوشخبری پر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ مصیبت میں کہا واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہی ہے مددگار، اللہ ہی مدد کرنے والا۔ جنت کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کی پہلے دی۔ یہ ایک آخری روایت پڑھ کر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، فذکر الفتن فقربا، آپ نے فتنوں کا، لڑائیوں کا ذکر کیا امت کے اندر، آپ نے کہا وہ فتنے قریب ہیں، فخرج رجل مقنع بثوبہ، ایک شخص گزرا، نبی پاک جب فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، ایک شخص گزرا، اس نے اپنے چہرے کو چادر میں لپیٹا ہوا تھا، آپ نے فرمایا ھذا یومئذ علی الحق،
یہ جو بندہ جا رہا ہے نا چادر میں لپٹا ہوا، آپ نے فرمایا فتنے کے دن یہ حق پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ یہ اس دن حق پر ہوگا۔ کہتے ہیں فیضا ہوا عثمان بن عفان، جب دیکھا گیا تو جس کو نبی پاک نے فتنے کے دن، لڑائی کے دن، بلوائیوں کے دن، بغاوت کے دن حق پر قرار دیا، وہ کون تھے؟ عثمان رضی اللہ عنہ۔ ایک اور صحابی مرہ ابن کعب بیان کرتے ہیں، نبی پاک نے فتنوں کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا یومئذ الحق، یہ بندہ حق پر ہوگا۔ کہتے ہیں ان کا چہرہ میں نے دیکھا نہیں تھا، میں نبی پاک کے پاس سے اٹھ کے اس بندے کے پاس گیا، میں نے دیکھا تو عثمان تھے، میں نے ان کا چہرہ نبی پاک کی طرف پھیر کے کہا ھذا یا رسول اللہ یہ بندہ حق پر ہوگا۔ نبی پاک نے فرمایا نام، جب فتنہ آئے گا ان کے خلاف بغاوت ہوگی، عثمان اس دن حق پر۔ ایک روایت مسند احمد کے اندر، زوائد عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کے اندر، فضائل صحابہ احمد ابن حنبل کے اندر سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب جب آپ بیمار تھے، صاحب فراش تھے، آپ نے پیغام بھیجا، اپنی بیوی کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے صحابہ میں سے کوئی ساتھی میرے پاس ہو۔ ہم نے کہا کہ کیا آپ کی مراد ابو بکر ہے؟ ان کو بلائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ ہم نے کہا آپ کی مراد عمر ہے؟ ان کو بلائیں۔ آپ نے سر نہیں ہلایا۔ ہم نے کہا آپ کی مراد عثمان ہے؟ نبی پاک نے سر مبارک کو ہلا کے کہا نام، ہاں عثمان۔ سیدنا عثمان کو پیغام بھیجا، سیدنا عثمان آ گئے۔ سیدہ عائشہ کہتے ہیں نبی پاک سیدنا عثمان کے ساتھ جعل یسارہ، آپ سے سرگوشی کرنے لگے کان میں، وجعل لون عثمان یتغیر، جو بات سنتے جاتے نا سیدنا عثمان کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، پریشانی کی وجہ۔ کہتا ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام سیدنا عثمان سے جو ہوا وہ یہ سنا، آپ نے ان کے کندھے پہ تھپکی دی، ان کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا عثمان لعل اللہ ان یکمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون علی قلعہ فلا تقلع حتی تلقانی۔ عثمان اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیص پہنائیں گے، خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ اگر منافق یہ چاہے کہ عثمان تم نے خلافت کو چھوڑ دینا ہے تو عثمان تو ہرگز خلافت کو نہ چھوڑنا، یہاں تک کہ مجھ سے آ ملے اور میرے پاس پہنچ آئے۔ نبی پاک نے 3 دفعہ فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر جب باغیوں نے سیدنا عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا اور کہتے تھے کہ آپ خلافت کو چھوڑ دو، 50 دن تک ان کا دانا پانی بند کیا۔ اور تاریخ خلیفہ ابن خیاط میں آتا ہے مالک اشتر ایک بہت بڑا بدماش تھا، وہ کھڑا تھا پہرا دے رہا تھا سیدنا عثمان کے گھر کے بعد محاصرے کا، باغیوں کا سرگنا تھا۔ سیدہ صفیہ ام المومنین وہ کچھ کھانا پانی لے کے آئیں اور شتیر رکھ کے اپنے گھر پہ ادھر کچھ نہ کچھ کھانا پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مالک اشتر نے سیدہ صفیہ ام المومنین کی کچر کو آگے سے پکڑا، اس کو نیزہ مارا، وہ بد کی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین گرنے لگی۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے خادموں کو مجھے یہاں سے واپس لے چلو، یہ کتا کہیں مجھے ذلیل نہ کر۔ اس کتے کا نام تھا مالک اشتر۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے مالک اشتر جب بصرہ کا گورنر سیدنا علی نے اپنے چچا زاد عبداللہ ابن عباس کو بنایا، مالک اشتر نے اپنے قبیلہ نخعی قبیلے کے لوگوں کا کٹ کیا اور کہا کہ لفظ ہیں اس کے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میرے پاس جو 25 جلدوں والا نسخہ ہے، نسخہ شطری والا دارالکنوز اشبیلیہ کا چھپا ہے عربی نسخہ، اس پہ حوالہ میں نے لگا کے رکھا ہوا ہے اور 3 سال پہلے بھی یہ حوالہ بیان کیا تھا۔ مالک اشتر النخعی کہتا ہے اگر سیدنا علی نے یہ سارے عہدے اپنے رشتہ داروں میں بانٹنے تھے فعلامہ قتل الشیخ بالمدینہ تھے، تو پھر ہم نے اس 82-83 سال کے بزرگ عثمان کو مدینہ میں کس جرم کے اندر قتل کیا؟ بات سمجھ آئیے آپ کو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے کا مالک اشتر النخعی اپنے منہ سے اقرار کر رہا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے۔ غزوہ تو نہیں کہنا چاہیے، جنگ جمل اور صفین کے چیپٹر کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے، صحیح سند کے ساتھ لمبا روایت ہے۔ کہتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا ہی دیکھنا تھا فعلامہ قتل الشیخ بالمدینہ، مدینہ میں ہم نے سیدنا عثمان بزرگ کو کیوں قتل کیا ہے؟ مالک اشتر اور اس جیسے عباس سیدنا عثمان کے قاتل تھے۔ ہمارے کچھ لوگ
کتابیں لکھنے والے، ان میں سے ایک کتاب لکھنے والے بھائی صاحب ہیں، بھائی صاحب ہی کہنا چاہیے، بزرگ کہنا چاہیے، خلافت و ملوکیت کے نام سے ساری جھوٹی روایتیں رافضی راویوں کی، ابو مخنف، لوط بن یحییٰ اور اس طرح کے راویوں کی روایتیں جھوٹی اکٹھی کر کے نا سیدنا عثمان کے خلاف ایک مقدمہ قائم کیا ہے کہ یہ جو ان کی شہادت ہوئی تھی نا، ان کی اپنی غلطیاں تھی، خلافت کو بدل دیا تھا، ملوکیت میں تبدیل کر دیا تھا۔ میں نے نبی پاک کی جتنی حدیث سنائی ہے نا، نبی پاک سیدنا عثمان کی 2 دفعہ صحیح بخاری میں شہادت کی خبر دیتے ہیں، اور اپنی آخری وفات کی بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان کو تھپکی دے کے کہتے ہیں عثمان منافق چاہیں گے تو خلافت چھوڑ دیں، انہیں چھوڑنی نہیں ہے۔ لہٰذا سیدنا عثمان پر کسی صحابی کو، کسی اہل بیت کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سیدنا عثمان علیہ السلام کے بہت بڑے خادم ہیں۔ آخر میں ایک بات کہتا ہوں، کبھی مجھے موقع ملا سیدنا عثمان کے دور کی خدمات میں انشاءاللہ 2-3 بات دوں گا۔ سب سے زیادہ یہ جملہ یاد رکھ کے لے جاؤ، اس پر جمعہ پڑھاؤں گا کبھی، سب سے زیادہ فتوحات، کیا بول رہا ہوں، سب سے زیادہ فتوحات 4 خلفائے راشدین کے زمانے میں سب سے زیادہ فتوحات جس صحابی کے زمانے میں ہوئی نا، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ یہ بات یاد رکھ، یہ مکران اور کوئٹہ تک کا علاقہ، یہ سینٹرل ایشیا سارا علاقہ، یہ کس کے دور میں فتح ہوا ہے؟ سیدنا عثمان کی۔ یہ کوئٹہ تک، مکران تک مسلمانوں کی فوجیں آئی ہیں، یہ افغانستان کا علاقہ، غزنی کا علاقہ ان کے دور میں فتح ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرمائے، ہمیں تمام صحابہ کے ساتھ محبت عطا فرمائے، ہمیں تمام اہل بیت کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اور جو لوگ صحابہ و اہل بیت کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے پراپیگنڈے سے ہمیں اور ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خود شکران کی مغفرت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔